الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث تیسری فصل ہے عن عثمان بن ابی العاص قال آخر ما عهد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اممت قوما فاخف بهم الصلاة رواه المسلم وفي رواية له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قومك قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اجد في نفسي شيئا قال اذنه فادرسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين يديه ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال قومك فمن اما قوما فليخفف فان فيهم الكبير وان فيهم المريض وان فيهم الضعيف وان فيهم ذا الحاجه فاذا صلى احدكم وحده فليصلي كيف يشاء۔ حضرت عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو آخری وعدہ لیا تھا وہ یہ تھا کہ تم جب کسی قوم کی امامت کرو تو انہیں ہلکی نماز پڑھاؤ، یعنی نماز چھوٹی پڑھاؤ، لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھانی، ہلکی نماز پڑھاؤ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس کی دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی قوم کی امامت کرو۔ فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے دل میں کچھ پاتا ہوں، تو فرمایا قریب آ جاؤ، مجھے اپنے سامنے بٹھایا، اپنا ہاتھ میرے سینے پر دونوں پستانوں کے درمیان میں رکھا اور فرمایا اپنا ہاتھ پھر میری پیٹھ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا، پھر فرمایا اور اپنی قوم کی امامت کرو، جو کسی قوم کا امام ہو تو نماز ہلکی پڑھائے کہ اس میں بوڑھے، بیمار، مریض اور کمزور اور کام کاج کرنے والے ہیں، جو کوئی نماز کے لیے اکیلے پڑھے تو جیسے چاہے پڑھے۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا سب سے پہلی بات یہ کہ امام بننے کی حالت میں تکبر، غرور یا وسوسے اور برے خیالات یا کمزوری جس کی وجہ سے امامت کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر یہ چیزیں میں نہیں کروا سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنے دستان مبارک، اپنا ہاتھ مبارک جو ہے آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کے درمیان میں ایسے مارا، اور پھر اسی طرح پیچھے، یعنی تیرے نبی میرے نبی کی شان یہ ہے کہ ایسے سینے پہ ہاتھ مارے، اندر سے بغض بھی نکال دیں، کینہ بھی نکال دیں، غرور بھی نکال دیں، تکبر بھی نکال دیں، گندگی بھی نکال دیں، سارا کچھ نکال کے سینہ صاف کر دیا۔ کمزوری، بزدلی، اب یہاں پہ الحمدللہ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے تھے کہ آپ یہی کام ادھر نہیں آ کے کر سکتے ہیں نا، لیکن ایک وہ کیا ڈر، خوف، پتہ نہیں میں ٹھیک کروں گا نہیں کروں گا، پتہ نہیں مجھ سے ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، ہاں جی، یہ کمزوری، یہ ڈر، یہ خوف جو ہے نا، یہ بھی امامت نہیں کرنے دیتا۔ ورنہ اتنے عرصے سے آپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہی کام آپ نے ادھر آ کے کرنا ہے جو آپ 2 قدم پیچھے کرتے ہیں، 2 قدم آگے آ کے آپ سے کیوں نہیں ہوتا؟ ایک خوف ہے دل میں، ایک وہ تو حضور نے وہ بھی جب ایسے سینے پہ ہاتھ مارا نا، وہ خوف بھی گیا۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھانا، لیکن یہ نہ آدھے گھنٹے کی نماز شروع کر دیں، اتنی لمبی بھی نہیں کر دینا کہ پچھلا بازار ہی آ جائے، ہوں پتہ نہیں نماز کدوں مکڑی۔ ہاں جی، نماز ہلکی پڑھانا، پیچھے ہر ایک کی رعایت رکھنا، بزرگ بھی ہے، بیمار بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، سارے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر میں اس کو سادہ لفظوں میں کہوں تو میرے نبی مشکل کشا ہیں۔ میرے نبی، دیکھیں نا جی، کسی کے دل سے کینہ نکال دینا، غرور نکال دینا، تکبر نکال دینا، بزدلی نکال دینا، کمزوری، سستی نکال دینا، حضور یہ تکلیف کو دور کرنا ہے نا۔ تو ہم اس کو اگر یہ کہیں کہ مشکل کشائی کی اس کو مشکل تھی، اس نے مشکل دور کر دی، تو سادہ لفظوں میں اگر مشکل کشائی کہہ دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ الفاظ آپ استعمال کر لینا، دنیا آپ کے اوپر فتوے ٹھوک دے گی، لو نے شرک کر دیتا۔ مشکل کشا تو صرف اللہ ہے۔ میں کیا کروں؟ مجھے قرآن، اللہ کے نبی کا فرمان بتا رہا ہے، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، میرے سامنے اللہ کے حبیب کا فرمان ہے۔ قرآن پاک کے اندر نا جی، آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا تو اب سماعت فرما لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا گیا قرآن پاک میں نا جی، یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام بڑا خوبصورت واقعہ، جب یہ آپ کو موقع ملے آپ پڑھیے گا، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ میں اس میں سے ایک حصہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں چلی گئیں رو کے جدائی یوسف میں، ہاں جی، اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ وہ دونوں نبی ہیں یار، دونوں کی دعائیں مقبول ہیں یار، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی دعا کرے اور میں کروں تو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتی جی، میں دعا کروں تو قبول نہیں ہو سکتی، اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے یار، لیکن قرآن پاک بتا رہا ہے ایک اللہ کے نبی نے دوسرے اللہ کے نبی کی طرف اپنے جسم سے لگا ہوا کرتا وہ اتار کے دیا، یہ لو جی، میری قمیض لے جاؤ، میرے ابا جی کی آنکھوں پہ رکھنا، اس کی آنکھیں آ جائیں گی۔ اب یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، نبی تو مشکل کشائی کرتا ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے نبی کے جسم کے ساتھ جو چیز لگ جائے وہ بھی مشکل کشا بن جاتی ہے۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے، یہ باہر سے نہیں میں عرض کر رہا، یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے، اور یہ وہ صحابی رسول ہیں ابی العاص، عثمان بن ابی العاص، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی، حضور دل میں کچھ ہے، تکبر ہے، غرور ہے، وہ چیزیں موجود پاتا ہوں۔ تو حضور نے کہا اچھا، تو ایسے دست مبارک لگایا، مشکل دور کر دی۔ تو اس میں
اتنا تڑپنے پھڑکنے کی کون سی توفیق ہے، کون سا مسئلہ ہے جی؟ ہائے یہ مشکل کشائی تو اللہ کرتا ہے، اللہ کر اے اللہ کے بندے بے شک دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے بندوں کو بھی تو مشکل کشا بنایا یا نہیں بنایا؟ حضرت صاحب آپ کام کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک بے روزگار آ جاتا ہے، آپ اس کو کام دیتے ہیں، تو آپ نے اس کی مشکل کشائی کی نہیں کی؟ آپ کی ورک شاپ میں کوئی بندہ آ جائے، کوئی کاریگر آ جائے، آپ اس کو نوکری دیتے ہیں، ٹھیک ہے ابھی مہینے کے بعد میں تجھے تنخواہ دوں گا، تو کام کر، تو نے مشکل کشائی کی یا نہیں؟ بابا حقیقی وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حقیقی مشکل کشا اللہ ہے، لیکن اس نے اپنی عطا سے لوگوں کو بنایا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نا 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 یہ شرک ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا، اللہ جانے لوگوں کا۔ میں صرف یہاں پر حضور کا ہی ذکر شروع کر دوں نا جی، میرے اندر الحمدللہ میرے سینے میں اتنا میرے نبی کا ذکر ہے، اتنا میں صحیح احادیث سے آپ کو صرف حضور کی مشکل کشائی عرض کروں تو آپ صرف ایک سن لیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، 1400 صحابہ کرام تشریف فرما ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی نے اور یہ حضرت جابر نے نا آپس میں مشورہ کیا، یار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن ہو گئے، تو ہمارے گھر چھوٹا بکری کا بچہ ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹا بکری کا بچہ ذبح کر کے پکا لیتے ہیں، ہے نہیں، 5-4 بندوں کے لیے کھانے کا آٹا ہے، تم ایسا کرو چپ کر کے جا کے نا حضور کے کان میں کہہ دینا کہ آج سرکار آپ کی نا دعوت ہے ہمارے گھر، تو آپ نے تشریف لانا ہے، تو صرف آپ اور 2-4 بندے بس جو آپ کے بہت قریبی ہیں نا، آپ سرکار ان کو لے کے آ جائیے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا فرمایا، بھائی اعلان کر دو آج سب کی دعوت جابر کے گھر میں ہے۔ اور کتنے بندے تھے؟ 1400 بندہ تھا جی، 1400 بندہ، ایک چھوٹا بکری کا بچہ جی، اور 3-4 بندوں کا آٹا، 2 کلو 3 کلو کر لیں، 2-3 کلو آٹا تھا۔ اب جس وقت یہ بات سنی نا حضور، بندہ جس وقت گھر میں مہمان آئے نا اور کچھ نہ کر سکے، اس کے لیے مرنے کا موقع ہوتا ہے۔ خاندانی ہو، بے شرم آدمی کی تو کیا بات ہے، وہ تو آنے والے کو کہتا ہے یار تو کچھ لائے نہیں، بیٹھ کے کھا لیتے، ہے نہیں، یہ میں خاندانی بندے کی بات کر، اور صحابہ سے خاندانی بندہ کون تھا؟ وہ دوڑے گئے، جا کے انہوں نے بیوی سے کہا، پھنس گئے بھائی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دعوت دے دی ہے، اب وہ سارا پورا کا پورا لشکر آ رہا ہے۔ بیوی کہنے لگی میں تینوں سمجھایا نہیں سی، کانے چ جا کے کہیں، کہنے لگی میں کانے چ جا کے کیسی، میں حضور نو کیسی یا رسول اللہ، 2-3-4 بندے زیادہ سے زیادہ آپ تشریف لے کے آ جائیں، حضور نے سب کو اعلان خود کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر حضور نے اعلان کر دیا تجھے پریشانی کس بات کی ہے؟ جس نے اعلان کیا وہ خود ہی سنبھالے گا، بھائی دعوت جو دیتا ہے ذمہ داری تو اس کی ہے نا، میں اگر یہاں پر دعوت دوں کسی پروگرام میں اور جتنے بھی مہمان آئیں گے ان کو سنبھالنا میری ذمہ داری ہے۔ اچھا جی، وہ اب انہوں نے کہا کہ حضور سنبھال لیں گے، خیر بندہ تو بندہ ہی ہوتا ہے نا جی، فوراً گیا، یا رسول اللہ آپ نے اعلان تو کروا دیا ہے، آقا جی اب مسئلہ یہ ہے کہ سالن بھی اتنا سا ہے اور آٹا بھی اتنا سا ہے، حضور ہم کیا کریں؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہانڈی پکا لینا، تقسیم نہیں کرنی، ویسے ہانڈی پڑی رہنے دیں، آٹا گوندھ لینا، پکانا شروع نہیں کرنا، میں آؤں گا پھر اس کے بعد۔ حضرت جی یہ الفاظ نہ ہوں تو میں جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ہنڈیا کو کھولا، اپنا لعاب دہن اس ہانڈی میں ڈالا جس کو ہم تھوک کہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے آٹا منگوایا، اس میں اپنا لعاب دہن منگوایا، آپ نے فرمایا اب اس میں سے تقسیم کرتے جاؤ اور دیتے جاؤ۔ 1400 بندہ ہانڈی میں سے سالن کھا گیا، سالن وہیں کا وہیں تھا، مائیاں روٹیاں پکا 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 کے 1400 بندے کو کھلا گئیں، آٹا وہیں کا وہیں ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ یہ جابر کی مشکل کشائی مصطفیٰ نے کی یا نہیں کی؟ حضرت صاحب 1400 بندہ آپ کے پاس آ جائے اور آج آپ کھانے کا انتظام کریں، یہ تو ماشاءاللہ پروفیشنلی کرتے ہیں، حضرت 3-4 لاکھ روپیہ تو ایویں ہی ہنس کے لگ جاتا ہے۔ 1400 بندہ آئے، کھا کے چلا جائے اور بندے کو پریشانی ذرا سی نہ ہو، اتنی بڑی مشکل کشائی کی صحابی رسول کی، اللہ کے رسول نے، تو ہم ان کو مشکل کشا کہیں یا نہیں کہیں؟ بس صرف نا لوگوں کو وہ ایک خوف پیدا ہو گیا، ہوئے 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 ہم نے مخلوق کو کہا تو اللہ کی شان میں فرق آ جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ میرے رب کی شان اور عظمت کسی ماں کے لال میں جرت ہے وہ قابو کر سکے؟ حضرت صاحب آپ مجھے صرف لکھ کے دکھائیں، کائنات میں کسی کے قلم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ تیرے رب کی شان لکھ سکے۔ ہم مخلوق کی شان بیان کر رہے ہیں، ہماری زبانیں بھی محدود ہیں، مخلوق بھی محدود ہے، اس کی جو اختیارات بھی محدود ہیں، تو پھر ہم کہیں محدود مخلوق میں سے محدود اختیار رکھتے ہوئے اگر تیرے نبی نے کسی کی مشکل کشائی کر دی تو اس میں کون سی تڑپنے کی؟ صرف علم کی بات سمجھ آ گئی نا کہ وہ لامحدود ہے، وہ لامحدود ہے، اس کی حد نہیں ہے، جو حد میں آ جائے وہ رب نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے ساتوں سمندر سیاہیاں بن جائیں اور ساری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں اور یہ سمندر اور ساتھ آ جائیں اور تو لکھنا شروع کر اپنے رب کی نعمتیں اور اس کی صفتیں اور اس کی شانیں، یہ کلمیں گھس گھس کے ختم ہو جائیں گی، یہ سمندر سیاہیوں کے ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے رب کی شانیں ختم نہیں ہوں گی۔
ہم اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، نہیں 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 نہیں، اس کی شان کے لائق ہے ہی کوئی نہیں جی. دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.